بدقسمتی سے قوم نوح اور عاد کی طرح انہوں نے بھی کفر و سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ وہ آباء و اجداد کے بجائے صالح علیہ السلام کی پیروی کر کے کسی گمراہی میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یہ انہوں نے حضرت صالح کی دعوت توحید ہی کو جھوٹ اور گمراہی قرار دے دیا۔ البتہ سمود نے ایک نئی بات یہ کی کہ حضرت صالح سے ان کی سچائی کا کوئی ثبوت مانگا اور کہا کہ انہیں اگر کوئی معجزہ دکھا دیا جائے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت صالح اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ ان کی بات مان لیں گے۔ ان کے مطالبے پر ایک اونٹنی ان کے لیے بطور نشانی مقرر کر دی گئی۔ قرآن مجید اس کی تفصیل نہیں کرتا، مگر اللہ کی اونٹنی اور نشانی کے الفاظ سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اونٹنی کسی معجزانہ طریقے پر ان کے سامنے آئی تھی۔ بعض مفسرین اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کو براہ راست پہاڑوں سے نکال کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہ معجزہ سامنے آنے پر سمود اپنی بات سے پھر گئے کہ وہ نشانی دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اس پر ان کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب ایک روز بستی کے سارے جانور چشمے پر پانی پینے جائیں گے اور دوسرا پورا دن اس اونٹنی کا ہوگا۔ اس بستی میں 9 بڑے قبیلوں کے لوگ آباد تھے۔ اب ان سب کے لیے ایک مصیبت پیدا ہو گئی کیونکہ وہاں جانوروں کو پانی پلانے کا ایک ہی گھاٹ تھا۔ انہوں نے حضرت صالح کی تنبیہ کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اسے حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو اور حضرت صالح کو بھی ہلاک کر دیا جائے، مگر چونکہ قبائلی دور میں ہر شخص کو اپنے خاندان اور قبیلے کا تحفظ حاصل ہوتا تھا، اس لیے یہ خفیہ منصوبہ بنایا گیا کہ حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو رات کے وقت خاموشی سے قتل کیا جائے گا اور پھر قسم کھا کر اپنی بے گناہی ثابت کی جائے گی۔